بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ اعلان رسالت کو 13 برس کا عرصہ گزر چکا تھا۔ اس پورے عرصے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل اسلام نے ہزاروں مصائب برداشت کیے، لیکن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رکھا۔ آپ کے صبر و استقامت کی وجہ سے مشرکین کی تمام کوششیں ناکام ثابت ہوئیں۔ جب بیت الکعبہ ثانیہ میں اہل مدینہ کی ایک کثرت حضرت کے ہاتھ پر بیعت سلام کی اور انہوں نے آپ کو مدینہ آنے کی دعوت دی تو مشرکین کی آتش حسد اور تیز ہو گئی۔ اس اجتماع میں شیطان الدین بھی شیخ نجدی کے روپ میں شریک ہوا۔ مشرکین کے سرکردہ اشخاص نے کہا کہ محمد کی دعوت کو مدینہ میں پذیر حاصل ہو چکی ہے، اور اگر وہ مدینہ چلے گئے تو لوگوں کی ایک بڑی تعداد ان کے گرد جمع ہو جائے گی، جس کے نتیجے میں وہ طاقتور ہو جائیں گے، پھر ان سے مقابلہ کرنا دشوار ہو جائے گا۔ لہذا اس سے قبل کہ محمد وہاں چلے جائیں، ان کا کوئی تدراک کیا جائے۔ ابو جہل نے کہا، گروہ قریش پورے عرب میں ہم سے زیادہ محترم کوئی نہیں تھا۔ ہم خدا کا خاندان ہیں۔ عرب سال میں 2 مرتبہ ہمارے پاس آتے ہیں اور ہمارا احترام کرتے ہیں۔ ہم لوگ اللہ کے حرم میں رہائش پذیر ہیں، کوئی بھی ہمارے خلاف آواز نہیں اٹھا سکتا۔ ہم پوری عظمت شوکت سے اب تک رہ رہے ہیں۔ حضرت محمد بن عبداللہ جوان ہوا تو ہم نے اس کی صداقت و دیانت کی وجہ سے اس کا نام امین رکھا، لیکن اس نے ہمیں اس کا یہ صلہ دیا کہ اس نے رسالت کا دعویٰ داغ دیا اور یہ اعلان کیا کہ اس کے پاس آسمان کی خبریں آتی ہیں۔ اس نے ہمارے نظریاتی کو احمقانہ قرار دیا اور ہمارے معبودوں کو گالیاں دی اور ہمارے جوانوں کو بگاڑ دیا اور ہماری جماعت میں انتشار پیدا کیا، اور وہ یہ گمان کرتا ہے کہ ہمارے تمام بزرگ دوستی ہیں۔ اس نے ہمیں ستیہ ناش کر دیا ہے۔ اس کے متعلق میں نے ایک رائے قائم کی ہے۔ حاضرین نے کہا، اب تم اپنی رائے بیان کرو۔ ابو جہل نے کہا، میری رائے یہ ہے کہ ہم اس کے پاس کسی کو بھیجیں جو اسے جا کر قتل کر دے۔ نعوذ باللہ۔ اگر بنی ہاشم نے اس کا مطالبہ کیا ہے تو ہم 10 گنا زیادہ دیت دیں گے۔ ابلیس جو کہ وہاں شیخ جدی کی شکل میں بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا، یہ رائے بالکل غلط ہے۔ حاضرین نے کہا کہ آپ بتائیں اس رائے میں کیا خامی ہے۔ ابلیس نے کہا، بنی ہاشم تو تم سے دیت کا مطالبہ نہیں کریں گے، وہ محمد کے قاتل کو ہر قیمت پر قتل کریں گے۔ اب بتاؤ تم میں سے کوئی ایسا ہے جو قتل ہونا پسند کرے گا؟ جب محمد قتل ہوئے تو بنی ہاشم انتقام کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، اور بنی ہاشم کی وجہ سے ان کا خلیفہ قبیلہ خزاعہ ہی اس میں شامل ہو جائے گا۔ یاد رکھو، بنی ہاشم کبھی یہ پسند نہیں کریں گے کہ محمد کا قاتل زمین پر چلتا ہوا دکھائی دے۔ محمد کے قتل کی وجہ سے تمہارا اندر جنگیں پھوٹ پڑیں گی اور تم سب تباہ ہو جاؤ گے۔ امیہ نے کہا، اس سلسلے میں میری بھی ایک رائے ہے۔ ابلیس نے کہا، تم اپنی رائے پیش کرو۔ اس نے کہا، ہمیں محمد کو اس کے گھر میں قید کر دینا چاہیے، کھانے کے وقت اس کو روٹی دینا، یہاں تک کہ وہ ذخیرہ نباغ اور امرول کیس جیسے شاعر کی طرح سے مر جائے۔ ابلیس نے کہا، یہ رائے پہلی رائے سے بھی زیادہ بیکار ہے۔ حاضرین نے کہا، آخر اس میں کیا خرابی ہے؟ ابلیس نے کہا، سنو، بنی ہاشم محمد کی گرفتاری اور قید پر کبھی راضی نہیں ہوں گے۔ ایام حج میں جب لوگ آئیں گے تو وہ ان سے مدد طلب کر کے اسے تمہاری قید سے زبردستی رہا کرا لیں گے۔ ایک شخص نے کہا کہ میری رائے تو یہ ہے کہ ہم محمد کو یہاں سے نکال دیں اور اطمینان سے اپنے خداؤں کی عبادت کریں۔ ابلیس نے کہا، یہ رائے تو پہلی 2 رائوں سے بھی زیادہ ناقص ہے۔ حاضرین نے کہا کہ اس رائے میں کیا خرابی ہے؟ ابلیس نے کہا کہ تم بھی سارے بڑے سادہ لوگ ہو۔ محمد ایک حسین ترین شخص ہے، وہ گفتگو کرنے کا ماہر ہے اور ہمیں ٹھنڈے اور دھیمے لہجے میں بات کرنے کا عادی ہے۔ جب تم نے اسے یہاں سے نکال دیا تو وہ عرب کے دوسرے قبائل کے پاس چلا جائے گا اور انہیں اپنے جال میں پھنسا لے گا اور انہیں اپنی زبان کی سحروں سے مسرور کر لے گا۔ تمہیں اس وقت پتہ چلے گا جب وہ ایک لشکر جزا لے کر تم پر حملہ آور ہوگا۔ حاضرین نے کہا کہ ہاں، آپ نے ہماری آراء کو مسترد کر دیا۔ جب کافر آپ کے متعلق منصوبے بنا رہے تھے کہ آپ کو گرفتار کر لیں یا قتل کر دیں یا جلا وطن کر دیں، وہ منصوبے بنا رہے تھے اور اللہ بھی تبدیل کر رہا تھا۔ اللہ بہترین تبدیل کرنے والا ہے۔ شام ہوئی تو قریش کے خونخوار درندے جمع ہوئے۔ ابو جہل نے ان سے کہا، میں تمہیں رات کے وقت محمد کے گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دے سکتا، کیونکہ
گھر میں عورتیں اور بچے ہیں اور انہیں بھی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ آج رات ہم اس کے گھر کا مظاہرہ کریں گے، صبح کے وقت اندر داخل ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔